أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء ربك والملك صفا صفا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فجر کی ایک آیت نمبر 22 کی تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تیرا رب آئے گا، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے، صفاً صفا، صفیں باندھ کر آئیں گے۔ اللہ کب آئے گا اور کیوں آئے گا؟ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اللہ کب آئے گا؟ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد حساب لینے کے لیے آئے گا، مجھ سے اور آپ سے سوال کرنے کے لیے اللہ آئے گا، اور یہی شفاعت ہے جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ میدان محشر میں پریشان حال کھڑے ہوں گے، پسینے میں ڈوبتے ہوئے، کوئی ٹخنوں کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کندھوں کے برابر، کوئی کانوں تک پسینے میں، کوئی ڈبکی لگا رہے ہوں گے اور اللہ کے انتظار میں ہوں گے کہ اللہ آئے اور حساب لے، لیکن اللہ نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ مسند احمد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ 50 سال تک لوگ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے بغیر پلک جھپکے، 50 سال اسی طرح، ایک دن نے، 2 دن نے، یعنی اللہ آئے اور حساب لے۔ اور عالم یہ ہوگا کہ لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اللہ یہ دھوپ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ ہم برداشت کر لیں گے لیکن یہ گرمی، یہ تپش ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو لوگ سفارش کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے کہو کہ وہ آئے اور حساب لے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ ہمارے باپ ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ایک پھل کھا لیا تھا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں اور آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کتنی مصیبت میں ہیں، آپ اللہ سے کہیں کہ وہ ہمارا حساب کتاب لے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نے بھی اپنے نافرمان بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کر دیا تھا، اگر اللہ وہ پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ تم کیا کرو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں نے 3 دنیا میں جھوٹ بول دیے تھے، دعوتی کام کے لیے ہی، لیکن اگر اللہ پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں؟ تم کیا کرو، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب یہاں دیکھیے نبیوں کی جماعت ہے، چھوٹی سی غلطی اللہ کے پاس جانے سے ڈر رہے ہیں، اور ہم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک غلطیوں میں مبتلا ہیں، اور اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے کوئی ڈر و خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان سے بات کیا ہے، شاید وہ اللہ سے سفارش کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ لوگوں میں نے ایک قبطی کو مار دیا تھا، بے گناہ انسان کو ایک گھونسا مارا تھا، مر گیا، اگر اللہ اس بارے میں پوچھے میں کیا کہوں گا؟ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے کہا کہ وہ مجھ سے پوچھے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کہ تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کو اور تمہاری ماں کو رب بنا دیا جائے؟ اگر اللہ یہ سوال کرے تو میں کیا کہوں؟ تم کیا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سب لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا کہ ہاں یہ میرا ہی حق ہے اور آج میری ہی شفاعت اللہ قبول کرے گا، پھر آپ کو مقام محمود دیا جائے گا، اور پھر آپ سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر کر اللہ سے وہ مانگیں گے، اس کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر اس کے ایسے ایسے ناموں سے اس کو پکاریں گے کہ وہ نام اللہ اسی وقت آپ کو سکھائے گا۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ہم کو پتہ نہیں، تو اللہ کے ناموں کے ساتھ رو رو کر دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھاؤ، پھر اللہ کے نبی دوبارہ سجدے میں گر جائیں گے، پھر جب تک اللہ چاہے گا سجدے میں رہیں گے، کتنے سال رہیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہے گا اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، دعا کرو قبول کی جائے گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے جب میدان محشر میں آئے گا۔ اللہ اکبر! آپ یہ تصور کریں
اگر انسان یہاں پر رک کر سوچے کہ اللہ کب آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے، تو انسان کے تقوی کے لیے، اللہ سے ڈر کے لیے یہ بات کافی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کا ذکر کیا، وَجَاءَ رَبُّكَ، جب تیرا رب آئے گا، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو پھر اللہ تعالیٰ آئے گا اور پھر اللہ مجھ سے اور آپ سے حساب لے گا۔ اور اللہ کیسے آئے گا؟ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے بھی آئیں گے، صف بستہ فرشتے رہیں گے۔ والملک لام کے زبر کے ساتھ اس کا ترجمہ ہے فرشتے، اور اگر لام کے زیر کے ساتھ پڑھیں گے ملک، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ۔ تو ملک کی جمع ملوک ہے اور ملک کی جمع ملائکہ ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اس وقت فرشتوں کی 7 صفیں رہیں گی، کیونکہ آسمان 7 ہے اور ہر آسمان کے فرشتے ایک صف میں رہیں گے۔ اس طرح 7 فرشتوں کے صف کے ساتھ اللہ تعالیٰ آئے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا تیرا رب، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے آئیں گے، صفًّا صفًّا، فرشتے صف بستہ رہیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یعنی قیامت کا اللہ نے نقشہ کھینچا، اس دن تمام فرشتے ایک صف میں رہیں گے اور روح نام کا فرشتہ ایک صف میں رہے گا۔ اب اندازہ لگائیے وہ کیسا فرشتہ ہوگا کہ فرشتے بہت عظیم مخلوق ہے اللہ کی، بڑے طاقتور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل علیہ السلام کو میں نے اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، اور ایک پر انہوں نے کھولا تو آسمان چھپ گیا تھا۔ اور ایک فرشتے کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کے کان اور کندھے کا درمیانی فاصلہ یہ 700 سال کی مسافت ہے۔ 700 سال، کوئی اگر ریگولر چلتا رہے، دوڑتا رہے، کار چلاتا رہے تو کندھے سے لے کر یہ کان کی لو تک پہنچے گا، اتنے بڑے بڑے ایک ایک فرشتے۔ تو پورے فرشتے ایک طرف اور روح جو فرشتہ ہوگا وہ ایک صف میں ہوگا، تو اندازہ لگائیے وہ کتنا بڑا فرشتہ ہوگا۔ تو میدان محشر کا ایک نقشہ اللہ نے کھینچا، کیسا ہولناک یہ نقشہ ہوگا، یہ منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا اور فرشتے بھی سب باندھ کر آئیں گے، اور سب باندھ کر آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا، مجھ سے اور آپ سے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اور اکیلے میں، تنہائی میں، کوئی وہاں دوست نہیں ہوگا، کوئی مشورے دینے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سے ہم بات کریں گے، ہم ہوں گے اور اللہ ہوگا، اور بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں۔ اور آدمی سامنے دیکھے گا تو اس کو آگ نظر آئے گی، دائیں اپنے اعمال، بائیں اپنے اعمال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا آنا یہ اللہ کی صفت ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ، اللہ آئے گا یہ اللہ کی صفت ہے۔ کیسے آئے گا؟ اس کی شان کے مطابق۔ بہت سارے لوگوں نے اہل حدیث کو چھوڑ کر جتنے فرقے ہیں انہوں نے اللہ کی صفت کا انکار کر دیا، بولے کہ آنا اور جانا یہ تو انسانوں کے کام ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے آنا اور جانا ثابت کریں گے تو گویا اللہ مخلوق کے مشابہ ہو گیا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اور جب اس آیت کا وہ ترجمہ کیا کہ وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، اور آئے گا تیرے رب کا حکم، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ امر جو چھپا ہوا ہے، آئے گا تیرے رب کا حکم، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اللہ کی جتنی صفتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہم اس کو مانیں گے۔ اللہ نے کہا کہ وہ آئے گا، ہم کہیں گے ضرور اللہ آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ اس کی شان کے مطابق۔ جیسے اس سے پہلے بھی تفسیر میں گزر چکی ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ نزول کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ نزول کرتا ہے۔ فجر کے وقت اللہ آسمان چڑھ جاتا ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ چڑھتا ہے۔ کیسے چڑھتا ہے؟ اس کی شان کے مطابق۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ مخلوق کی طرح آتا ہے، اللہ مخلوق کی طرح جاتا ہے، نہیں۔ اللہ جب آتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا، حدیث میں کہا، اس کی صفت ہے، وہ آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ اس کی شان کے مطابق۔ حدیث میں کہ اللہ فجر کے وقت آسمان پہ چڑھتا ہے، ہمارا ایمان ہے وہ چڑھتا ہے۔ کیسے چڑھتا ہے؟ اس کی شان کے مطابق۔ تو بہت سارے لوگ یہاں گمراہ ہوئے اور اللہ کی صفت کا انکار کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ آئے گا، اور جب یہ صفت کا انکار کیے تو اس ہیبت کا اور اللہ کے ڈر کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ جب یہ تصور نہیں ہوگا اللہ آئے گا، ہم سے پوچھے گا، تو پھر انسان اللہ سے کیوں ڈرے گا؟ تو یہ ایک عظیم آیت ہے، اگر اس آیت پہ ہم غور کریں یہاں ٹھہر کے، اللہ
اللہ آئے گا. کیوں آئے گا؟ میرے ایک ایک دن کے ایک ایک اعمال کا اللہ حساب لے گا. جیسے اس سے پہلے ہی آیت میں گزر چکا ہے، ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب کھات میں ہے، ہر شے کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے، اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، اور کل اللہ میرے ایک ایک عمل کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا. یہ انسان اگر تصور کرے تو پھر اللہ کا ڈر اس کے دل میں آئے گا، اور وہ پھر اچھے انداز سے آخرت کی تیاری کر سکے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.